कौन सा चीफ और क्यों इमरान खान साहब से मिलना चाहता है? अली अमीन गंडापुर के ऊपर कारकुनों का किस नौयत का प्रेशर है? हुकूमत मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है? इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 2 सालों में कैसे कैसे जुल्म किए? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आखिर वो कौन सा चीफ है जो और जिसका अमला जो है वो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करना चाहता है? इस हवाले से एक बाज़ाब्ता रिपोर्ट सामने आई है और आप ये सोच रहे होंगे कि वो आर्मी चीफ हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि कुछ अरसे के बाद जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें होती हैं उनको रिपोर्ट देनी होती है कि जेल के अंदर कितने कैदी हैं, किस जुर्म में हैं और फिर उनके हालात कैसे हैं। क्या उनको खाना सही से मिल रहा है? क्या उनके जो राइट्स होते हैं, ज़ाहिर है कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, क्या वो अच्छे तरीके से पूरे हो रहे हैं या नहीं? तो इस ज़िमन में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के अंदर जो लोग शामिल थे उन्होंने जेल का दौरा किया, जिसमें अडयाला जेल भी शामिल थी। वो जो स्टाफ था, वो जो कमेटी के मेंबरान थे, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी से चीज़ें बनती हैं, वो जब अडयाला जेल में गए तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने जो अडयाला जेल का अमला था पुलिस का, उसको उन्होंने कहा कि हम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनसे भी मुलाकात करने के ख्वाह हैं और वो भी एक कैदी हैं, तो उन्हें एक कैदी की हैसियत से हम मिलेंगे और हम देखना चाह रहे हैं कि उनके हालात कैसे हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने ये इस्तदा की तो उन्हें ना मिलने दिया गया और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो इसमें उन्होंने जो जेल की इस्लाती कमेटी थी, इसने पूरे वसूख के साथ और सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की हैं। ये किस्सा है क्या, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जेल इस्लाती कमेटी ने अडयाला जेल के दौरे के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखा है और उस ख़त में लिखा है कि हमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान की बैरक्स में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हम इमरान खान साहब से बतौर कैदी जो थे उनसे मुलाकात करनी थी और इस्लाती कमेटी के अहम रुकन खतीजा शाह ने चीफ जस्टिस को तहरीरी ख़त में लिखा है कि जेल इस्लाती की जो ज़ैली कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल रावलपिंडी का दौरा किया था। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और अमला दौरे के दौरान हमारे साथ मौजूद रहे। हाथ में ये भी लिखा गया कि दौरे के दौरान हमारे मुशाहिदे में आया कि हमारी आमद के पेश नज़र जेल में सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया। वैसे सफाई नहीं थी। हमने जेल के अस्पताल, खवातीन की बैरक और दिमागी सेहत के मसाइल और मंशियात के इस्तेमाल की कैदियों की बैरक्स का भी दौरा किया। फिर वो कहते हैं कि इसके अलावा हमने सजाए मौत के कैदियों से भी मुलाकात की और जेल इस्लाहात की ज़ैली कमेटी का मकसद कैदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक और कैदियों के हकूक़ के लिए आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मेयार की जाँच परख करना है, जो कैदियों के लिए बैन अल-अक़वामी मेयार मंडेला रूल्स और बैंकॉक रिपोर्ट में तय कर दिए गए हैं। ख़त में कहा गया कि अडयाला और उन जेलों में से एक अडयाला जेल है जिसमें गुज़श्ता 2 सालों में बहुत सी सियासी कैदी रखे गए हैं। इनमें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक सियासी कैदी हैं और उनकी राय हासिल करना ज़रूरी था। मज़ीद इस्लाती कमेटी के रुकन ने कहा कि DIG जो जेल खाना जात हैं उनसे दरख्वास्त के बावजूद हमें बानी PTI से मुलाकात की रसाई नहीं दी गई है और दरख्वास्त में शामिल है कि कैदियों की इस्लाही ज़ैली कमेटी के लिए एक बार फिर अडयाला जेल के दौरे के अहकाम दिए जाएँ। ये जो इस्लाती कमेटी है इसने चीफ जस्टिस को जो ये शाह हैं इन्होंने ख़त लिखा है, कमेटी को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तक रसाई दी जाने के अहकाम दिए जाएँ और ख़त में मज़ीद कहा गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की राय जाने बगैर जेल इस्लाती कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय नहीं दे सकती। तो ये जो कमेटी गई थी जिसमें ख़वातीन थी, मर्द भी शामिल थे, इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि हमें दोबारा से इजाज़त लेके दी जाए और जो भी जेल की रिपोर्ट है, जब तक हम इमरान खान से बतौर वो कैदी हैं और हम इस्लाती कमेटी के रुकन हैं, हम जब तक उनसे नहीं मिलते, मुलाकात नहीं होती, उस वक्त तक हम जो हैं वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है, जबकि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की जो डेडलाइन थी 12 दिसंबर थी, उसके बाद उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 7 दिन उसमें और बढ़ा दिए हैं और कहा है कि हम जो मुतालबात कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक मुतालबे हैं, जो जायज़ भी हैं, नाजायज़ किसी सूरत नहीं है, वो पूरे कीजिए। बसूरत दिगर इसके लिए जो है वो बैरूनी दुनिया में बैठे हुए करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भी सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी जाएगी, जिस दिन से इसको इम्प्लीमेंट करना होगा वो आगाज़ हम कर देंगे और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो भी इस सिविल नाफरमानी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। और पहले फ़ौज की जो मसनूआत थी उसका बाइकाट किया गया था, अब मुल्क के अंदर भेजे जाने वाले पैसे जो हैं उसके सिविल नाफरमानी के नतीजे में उनके अंदर कमी पेशी आएगी। तो देखना ये है कि ये सिविल नाफरमानी की तारीख
چلنے سے قبل جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں کیا ہوگا، تاہم یہ بات بالکل سختی سے سامنے آئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگ رہی ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ فوج اور عمران خان میں اختلافات اور غلط فہمیاں جو ہیں وہ برقرار رہیں، یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، جبکہ فوج یہ سمجھ چکی ہے، فوج کو اس بات کا پہلے بھی پتہ تھا، اور اب سختی سے ادراک اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ امریکہ کے اندر انتخابات کے بعد صورتحال چونکہ بدل چکی ہے، تو اس میں غلط فہمیاں جہاں پہ حکومت چاہتی ہے کہ فوج اور عمران خان کے درمیان برقرار رہیں، وہیں پہ عمران خان کی مذاکرات کی بات پر حکومت اندر سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور عمران خان بازد ہے کہ مذاکرات ہماری شرائط پر ہوں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو حکومت کہیں کی نہیں رہے گی، کیونکہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ اجازت دے گی تو ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جائیں، اور یہ سارے گناہ انہی کے کھاتے میں پڑیں، چاہے وہ اچھی باتیں تھیں چاہے وہ بری باتیں تھیں۔ تو مذاکرات جب ہو جائیں گے تو حکومت کے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، اس میں سے صرف ایک بات دیکھ لیجئے، چھوڑ دیں کسی سیاسی قیدی کو چھوڑیں گے، عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی۔ آپ بھول جائیں کہ اس کے اندر جو ری الیکشن کروانے کی باتیں ہیں، فارم 45 کو بھی چھوڑ دیں، 47 کو بھی چھوڑ دیں، صرف ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، اگر یہی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں تو پاکستان تحریک انصاف بڑی سٹرونگ ہو جائے گی، حکومت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ پھر مولانا صاحب کی چیزیں دیکھ لیں، وہ کس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیے کہ علی امین کے اوپر بھی پریشر بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہیں احتجاج کا کہا جاتا ہے، جو سیاسی قیدی ہیں ان کی آواز اٹھانے کا کہا جاتا ہے، سول نافرمانی کی تحریک ہے، اور اس سارے شکنجے کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ تعمیر و ترقی کے کام جو ہیں وہ بطور وزیر اعلیٰ نہیں کر پا رہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے اوپر جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ مجبور بھی ہیں، وہ لاچار بھی ہیں، اور وہ حکومت بھی چلا رہے ہیں اور صوبے میں کارکنوں کو بھی سنبھال رہے ہیں، اور لوگ روز یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ عمران خان صاحب کے لیے آپ کو دیے تھے، نئے منصوبے لگانے کے لیے نہیں، اور روز اس پر ایف آئی آرز بھی کٹ جاتی ہیں۔ فواد چودھری ایسا کہہ رہے ہیں، چونکہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ووٹ دیے تھے، عمران خان صاحب کی خاطر ووٹ دیے تھے، آپ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، ہمیں تعمیر و ترقی نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا لیڈر عمران خان ہمیں چاہیے۔ تو بتائیے کہ اس کی رہائی کے لیے آپ نے کیا کیا، آپ کیا کریں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آئے روز جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے چیزیں جو ہیں وہ پوچھی جا رہی ہیں۔ ظلم کی ایک اور داستان جو منظر عام کے اوپر آئی ہے، نہیں آئی بلکہ آج آپ کے سامنے آئے گی، وہ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح کے مظالم ڈائے ہیں، اور پچھلے 2 سال میں کیا کیا حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ اس میں اگر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کیے ہیں پچھلے 2 سال میں، ابھی تو بہت سی کہانیاں منظر عام پر آئی نہیں ہیں، وہ سامنے آئیں گی جلد۔ ایک داستان ہے کہ یزید کی جو ابھی سنائی جانی ہے، بہت سے حقائق ہیں جو اب تک مصلحت کے پردے میں ہیں۔ اس رجیم کے کرداروں نے ایوانوں سے بدتر سلوک کیا ہے، جوانوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے کہ جس کی داستانیں جو ہیں وہ جلد سامنے آئیں گی۔ اور یہ عماد اظہر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ظلم ہوا اور اسٹیبلشمنٹ نے جو چیزیں کی ہیں وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں، اب حکومت تو اس میں شامل ہے ہی، لیکن یہ کس کی اماں کے اوپر ہوتا ہے، کون کس سے کرواتا ہے، بیوروکریسی کس کے انڈر ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کس کی کہنے کے اوپر ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ کھلیں گی، لیکن اب تک جو ڈی چوک کے اندر گولیاں انہوں نے چلائی تھیں، وہ گولیاں اسٹیبلشمنٹ کے اپنے گلے کے اندر پھنس چکی ہیں، ان کا حساب دینا ہوگا، ان کا جواب دینا ہوگا۔ اور یہ بات کبھی بھی، جب تک یہ دنیا باقی ہے، یہ لوگ اس واقعے کو نہیں بھولیں گے۔ لوگوں نے بچوں کو بھی بھیجا تھا، سانحہ اے پی سی ہوا تھا اسکول میں پڑھنے کے لیے، اور وہاں پہ جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ماؤں نے کہا بھائی ہم نے ان کو جنگ کرنے کے لیے بارڈر پہ نہیں بھیجا تھا، ہم نے ان کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ ترانے اور نغمے بنا کے آپ کہہ رہے ہو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ وہ ترانہ 12 دن پہلے لکھا گیا تھا دشمن کے بچوں کو پڑھانا، اے پی سی کا واقعہ ہونے سے پہلے۔ یہ میں آپ کو بڑی اتھینٹک خبر دے رہا ہوں، میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ ان چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں۔ پھر جب ایک ماں نے کہا کہ میرے بچے کا انصاف کب ملے گا اور کیا ہوگا، تو ایک حاضر سروس جو جنرل تھے انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ اور بچہ پیدا کر لو۔ تو یہ کہانیاں سامنے آئی ہیں، اور پھر جب اسد طور اور کاشف عباسی کوریج کرنے گئے تو انہوں نے اصل اسکول کے بچوں کو کہیں اور لے گئے، اور جعلی بچے جو تھے وہ وہاں کھڑے کر دی، اور وہاں سے پتہ چلا کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے بچے، اصل بچے تو کہیں اور پہ ہیں۔ تو یہ سب ڈرامے بازیاں تھیں، دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، فلاں کرنا ہے۔ جتنا آپ نے اپنے بچوں کو خود سے مارا ہے اتنا تو دشمن نے آج تک نہیں مارا۔ مریم کے کسانوں کے جو زخم تھے اس کے اوپر نمک پاشی کیسے کی گئی، کسانوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، زراعت، مویشی بانی اور دیہی معیشت کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ کب لے کے جائیں گے؟ آپ نے تو ایم پی اے کی تنخواہیں بڑھا دی،
جو کسان ہیں ان سے تو گندم بھی نہیں خریدی، کسانوں کو تو قرضے بھی اس طرح سے نہیں دیے جا رہے، تو کسانوں کے لیے کچھ کیجئے، یہ لولی پاپ نہیں دیجیے اور آگے بڑھیے تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہتری کی جانب جائیں، اور کسان اس ملک کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ چائنا سے سنا ہے کہ کینسر کا جو علاج ہے، اچھی بات ہے، اس کو کریں گے، کوئی مشنری لے کے آ رہے ہیں، تو وہ مشنری تو آپ لے کے آ جائیں گے، یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، لیکن جو عمران خان صاحب نے ہاسپٹل بنایا تھا لاہور میں کینسر والا، اسی طرح کا ہاسپٹل آپ کے پاس بے شمار پیسے ہیں، آپ کو تو خیرات بھی نہیں مانگنی پڑے گی، اور آپ حکومت میں بھی ہیں، بھلے قومی خزانے سے لگا دیں یا اپنی جیب سے لگائیں، ایک کس طرح کا اور ہاسپٹل بنا دیجئے لاہور میں جہاں پہ کینسر کا علاج ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ چائنا والوں سے مشنری چھوٹی سی لے کے آئیں گے، پورا سٹرکچر کھڑا کیجئے۔ تو یہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، جلد آپ کے سامنے کچھ اہم خبریں رکھیں گے جو برطانیہ سے، امریکہ سے چیزوں کے اندر جو ہے وہ اچھی خاصی ڈیولپمنٹس سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔